نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ الواقعہ مکی صورت ہے، 3 رکوع ہیں اور 96 اس کی آیات ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے صورتوں کی ترتیب نزول بیان کی ہے۔ اس میں وہ فرماتے ہیں پہلے سورہ طٰہٰ نازل ہوئی، پھر الواقعہ، پھر الشعراء۔ عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کے واقعے میں آتا ہے کہ جب انہوں نے بہن سے کہا کہ وہ صحیفہ دکھاؤ جسے تم نے چھپا لیا ہے اور میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس میں کیا لکھا ہے، تو بہن نے کہا آپ شرک کی وجہ سے نجس ہیں، آپ ناپاک ہیں۔ اور ان کی بہن نے کہا وَإِنَّهُ لَا يَمَسُّهَا إِلَّا الطَّاهِرُ، اس صحیفے کو صرف طاہر ہی ہاتھ لگا سکتا ہے، پاک ہاتھ لگا سکتا ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے غسل کیا، پھر اس کو پڑھا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے اسلام لانے سے پہلے سورہ واقعہ نازل ہو چکی تھی، کیونکہ اسی میں آیت آتی ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، نہیں چھو سکتے اس کو مگر وہ جو انتہائی پاکیزہ ہیں۔ فقر اور فاقہ سے بچنے کے لیے بھی سورہ واقعہ کی تلاوت مفید ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن کثیر میں یہ روایت ہے کہ من قرأ سورۃ الواقعہ کل لیلۃ لم تصبہ فاقۃ ابدا، جو شخص ہر رات سورہ واقعہ پڑھا کرے گا وہ کبھی فاقے میں مبتلا نہیں ہوگا۔ کوئی رزق کی تنگی ہو رہی ہو، بے روزگاری ہو، تو سورہ واقعہ کا پڑھنا انشاءاللہ تعالی مفید ہوگا۔ شروع ہوتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ، جب وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا تو کوئی اس کے وقوع کو جھٹلانے والا نہ ہوگا۔ ذکر کیا جا رہا ہے قیامت کا۔ الواقعہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، یعنی اس وقت جھٹلانے والے موجود ہیں، تمسخر کرنے والے، مذاق اڑانے والے موجود ہیں، لیکن جب وہ واقع ہو جائے گی سب کی بولتی بند ہو جائے گی، ایک بھی نہ ہوگا جو کہے کہ ہم جھٹلا رہے ہیں اس کو، ہمارا نہیں خیال کہ یہ قیامت ہے۔ کسی کو شک اور شبہ بھی لاحق نہ ہوگا کہ واقعی یہ قیامت ہے یا نہیں۔ قیامت کے بارے میں اس کے آنے سے پہلے لوگوں کو خبردار کرنا، لوگوں کو آگاہ کرنا رسولوں کے پیغام کا بنیادی حصہ رہا، اس لیے کہ سب سے زیادہ جو عقیدہ انسان کے عمل کو بدلتا ہے وہ آخرت پر ایمان، کہ ایک بدلے کا دن آئے گا، اپنے کیے کا حساب دینا ہوگا، پھر بدلہ ملے گا۔ انسان فوراً خود کو پابند محسوس کرنے لگتا ہے اور طلب اور جستجو پیدا ہو جاتی ہے اس کے اندر کہ وہ ذرا معلوم کرے کہ کون سے کام اس دن فائدہ دیں گے، کون سے کام نقصان دیں گے، کس چیز سے بچنا چاہیے، کس چیز کی طلب کرنی چاہیے۔ انسان کے ضمیر کو، انسان کے کانشنس کو ایکٹیویٹ کرنے والی چیز فکر آخرت ہے۔ زندگی کے گرد شریعت کا دائرہ کھنچ جاتا ہے، زندگی کے بدلتے حالات کو انسان بہت آرام سے قبول کر لیتا ہے، جلد باز نہیں رہتا، ہولانے والا نہیں رہتا، ہلوع کی کیفیت سے نکال آتا ہے، بلکہ دنیا میں جو حالات اس پر واقع ہو رہے ہوتے ہیں وہ آخرت کے نقطہ نظر سے ان کا انجام سوچتا ہے کہ ان دی اینڈ کیا مجھ کو یہ چیزیں فائدہ دیں گی، تو ہر آزمائش، ہر مشکل ہلکی ہو جاتی ہے، ٹھہراؤ آتا ہے، صبر آتا ہے طبیعت کے اندر، فائدے کا نقصان کا ڈیفینیشن ہی بدل جاتا ہے انسان کا۔ تو علم آخرت کے ساتھ خوف آخرت بہت ضروری ہے۔ فرمایا وہ دن کیا ہوگا؟ خافضۃ الرافع،
وہ تہ و بالا کر دینے والی آفت ہوگی، پست کرنے والی، بلند کرنے والی۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں بھی الخافض، الرافع آتا ہے، المعز، المذل یہ بھی آتا ہے۔ تو قیامت کا دن آئے گا، اس دن پتہ چلے گا کون ہے اصل میں ایلیٹ، کون ہے اصل میں رسپیکٹیبل، قابل عزت، اور کون ہے جو کہ ذلیل اور رسوا ہو رہا ہے۔ اس دن تو عزت اور ذلت کا معیار اس معیار سے بالکل مختلف ہوگا جو کہ آج لوگوں نے بنایا ہوا ہے۔ آج تو کسی قوم کی اچھائی کا معیار اس کا کلچر، اس کی ٹریڈ دیکھ کر لگایا جاتا ہے، اس کے اسکائی اسکریپرز دیکھ کر لگایا جاتا ہے، کیا کنسٹرکشن کیا، کتنا بڑا گھر ہے، کتنا بھاری زیور ہے، کتنا قیمتی گھر میں فرنیچر ہے، کتنا نفیس لباس ہے جو کہ پہنا ہوا ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جاتا ہے کس عہدے پر ہیں، کیا جاب ہے، کون سی گاڑی ہے، اس سے گریڈنگ کی جاتی ہے کون اعلیٰ کون گھٹیا۔ لیکن قیامت کے دن اللہ کے میزان میں ان چیزوں کا راکھ کے برابر بھی وزن نہ ہوگا، کوئی ویلیو نہیں ان چیزوں کی۔ پیرامڈ جیسی مضبوط تعمیرات کا بھی کوئی وزن نہ ہوگا۔ اللہ نہیں امپریس ہوتا ان چیزوں سے کہ فرعون سے کہا جائے اچھا تم نے ایسی زبردست کنسٹرکشن کروائی تھی، چلو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ نہیں، وہاں تو تعمیر سیرت، تعمیر کردار، اس کی ویلیو ہوگی۔ جس نے یہ تعمیر کر لی وہ ہوگا جو کہ فائدے میں رہے گا۔ اصل ویلیو تو وہاں پر ایمان کی اور عمل صالح کی ہوگی۔ یہ دراصل دولت ہوگی جو کسی کو امیر اور باعزت بنائے گی، اور جس کا دامن اس دولت سے خالی ہوگا، ایمان اور عمل صالح کی دولت سے جن کے دامن خالی ہوں گے، ان کے لیے ذلت اور رسوائی ہے۔ کتنے ہی صحابہ ایسے تھے جن کو فقراء صحابہ کہا جاتا ہے۔ صحابہ میں بالکل فقیر تھے، غریب تھے، ابو درداء، ابو ذر غفاری، اور نہ جانے کتنے اور نام جن سے کہ شاید ہم واقف بھی نہیں۔ سوچیں ذرا کیا مقام اور کیا ان کا وہاں پر سٹیٹس ہوگا، کیا ان کے محلات ہوں گے، اور کیا ان کے ڈریسز ہوں گے، اور کیا ان کے آگے پیچھے جو ہے وہ نوکروں کی فوجیں ہوں گی۔ اور تاریخ کے بڑے بڑے مشہور نام جن سے سارا زمانہ واقف ہے، فرعون اور قارون جیسے ذلیل اور رسوا ہوں گے۔ کیا پتہ یہی ہوں جو کہ تمنا کریں کہ یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش کہ میں مٹی ہو گیا ہوتا، اس وقت میرا وجود بھی نہ ہوتا۔ تو آخرت میں بلند مقام حاصل کرنے کے لیے عمل کی ضرورت ہے۔ ضروری نہیں کہ اگر آخرت میں بلند مقام حاصل کرنا ہے تو دنیا میں انسان پست ہی ہو، فقیر اور غریب ہوگا تبھی جنت حاصل کر سکے گا، نہیں۔ زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہوا تو 60 کروڑ کی انہوں نے جائیداد چھوڑی تھی، اور ان کا شمار عشرہ مبشرہ میں ہوتا ہے۔ تو ضروری نہیں کہ ہر غریب، ہر دبا، ہر پسا انسان قیامت کے دن بلند ہوگا، نہیں، یا ہر بلند پیسے والا قیامت کے دن نیچا اور رسوا ہوگا، نہیں۔ یہ معیار نہیں ہے، یہ تو آربیٹری سٹینڈرڈز ہیں۔ اصل میں تو وہاں عمل کی دولت کام آئے گی۔ فرمایا اذا رجت الارض رجا، زمین اس وقت یک بارگی ہلا ڈالی جائے گی، وبست الجبال بسا، اور پہاڑ اس طرح ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، فکانت ہباء منبثا، کہ پراگندہ غبار بن کر رہ جائیں گے۔ بست با سین سین مادہ ہے، مطلب ہے ریزہ ریزہ ہونا، ٹائنی پارٹیکلز ہو جائیں گے بالکل، ہباء منبثا، جیسے کہ غبار ہوتا ہے، ڈسٹ پارٹیکلز ہوتے ہیں، ایسے ہو کے رہ جائیں گے یہ سارے پہاڑ۔ پہلے تو زمین پر ایک زلزلے کی کیفیت طاری ہوگی۔ عام زلزلے تو آتے ہیں تو فیو سیکنڈز کے ہوتے ہیں، بہت سے بہت 1-1.5 منٹ کے ہوتے ہیں، پھر رک جاتے ہیں تو اتنی تباہی پھیلاتے ہیں۔ قیامت کا زلزلہ تو رکنے کا نام نہ لے گا، ایک جھٹکا اس کے بعد دوسرا جھٹکا، جیسے سورہ نازعات میں بیان فرمایا ہے یوم ترجف الراجفہ فتتبعها الرادفہ، جس روز ہلا مارے گا زلزلے کا جھٹکا، اور اس کے پیچھے ایک اور، اس کے پیچھے ایک اور، یہاں تک کہ سب چٹیل میدان، سب مر جائیں گے، سب ختم، اونچے اونچے پہاڑ بھی غبار بن کر ہوا میں اڑنے لگ جائیں گے۔ سورہ الحاقہ میں بھی اس کا بڑا خوفناک نقشہ کھینچا گیا ہے،
وحملت الارض والجبال فدکتا دکتا واحدہ، اور اس دن زمین اور پہاڑ دونوں اٹھا کر بیک وقت پاش پاش کر دیے جائیں گے، ٹکرا کر ختم کر دیا جائے گا۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، یہ وہ دن ہوگا جس دن واقع ہونے والا واقعہ ہو جائے گا۔ تو یہ الفاظ کی آپ تاثیر دیکھیں، کوئی کہہ نہیں سکتا کہ میں امیون ہوں ان الفاظ سے، کوئی مانے یا نہ مانے، دل تو لرز جاتا ہے۔ ایسی اللہ تعالیٰ نے لفظی تصویر کھینچی ہے، ورڈ پکچر، کہ لگتا ہے کہ آنکھوں کے سامنے ریل چل گئی ہے جیسے، حالانکہ ہم کیا تصور کر سکتے ہیں۔ تو سوچ کر جب اتنی وحشت اور اتنا خوف طاری ہوتا ہے، تو جب وہ واقعہ پیش آ رہا ہوگا تو آپ ذرا سوچیں نا کہ کیا حال ہوگا۔ اب اس دن لوگوں کا حال بتایا گیا کیا ہوگا۔ فرمایا وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، تم لوگ اس وقت 3 گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے۔ یہ ہے بات، اب ہے لوگوں کی گریڈنگ کا وقت، پوزیشن ہولڈرز، سکسیسفل اور فیلئرز، ڈسٹنکشنز لینے والے، پاس ہونے والے اور فیل ہونے والے۔ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، دائیں بازو والے، سو دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا کیا حال۔ میمنہ یا میم نون اس کا مادہ ہے یمن، یمن کا لفظ برکت کے لیے آتا ہے اور دائیں ہاتھ کے لیے بھی آتا ہے۔ دائیں ہاتھ طاقت کی علامت ہوتا ہے نا، بہت سے کام انسان سیدھے ہاتھ سے کرتا ہے تو بہت سے اس کو فائدے حاصل ہوتے ہیں، تو دونوں کے لیے یہ لفظ آتا ہے۔ یمن برکت بھی مطلب ہے، دائیں ہاتھ بھی اس کا مطلب ہے۔ اصحاب المیمنہ برکت والے، دائیں ہاتھ والے۔ ما اصحاب المیمنہ، تو بس کیا بات ہے دائیں ہاتھ والوں کی، تو سوچ لو، تصور کر لو، یہ کون ہیں؟ پاس ہونے والے، یہ پاسرز ہیں، خوش بخت لوگ، ان کے اعمال نامے ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اور بائیں بازو والے، تو بائیں بازو والوں کی بد نصیبی کا کیا ٹھکانہ۔ ما اصحاب المشأمہ، کیا حال ہوگا ان کا، بد نصیبی، محرومی، بدقسمتی، پچھتاوا، دکھ، یہ ہوں گے مشأمہ والے، بد قسمت، بد نصیب، نحوست والے لوگ، بے برکتے۔ مشأمہ شین حمزہ میم مادہ ہے، شم بدقسمتی کو کہا جاتا ہے، نحوست کے معنوں میں آتا ہے۔ عربی زبان میں بائیں ہاتھ کو بھی شوما کہا جاتا ہے۔ ابن کثیر نے کہا ہے کہ قیامت کے روز 3 گروہوں میں لوگ تقسیم ہوں گے۔ ایک قوم عرش کے دائیں جانب ہوگی، ان کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامے ملیں گے، یہ سب جنتی ہوں گے۔ ایک قوم عرش کے بائیں جانب ہوگی، ان کے اعمال نامے بائیں ہاتھوں میں دیے جائیں گے، وہ سب جہنمی ہوں گے۔ تو 2 قسمیں تو یہ ہو گئیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے، ہماری سات پشتیں، ہمارے آباء و اجداد، کوئی بھی اصحاب المشأمہ کے اندر نہ ہو۔ ابھی تو جہنم میں گئے نہیں نا، ابھی تو خالی پتہ چلا ہے کہ جہنم میں جا رہے ہیں۔ اب امیجن تو کریں، اب بچوں کو دیکھیں، رزلٹس کا زمانہ ہے نا آج کل، جب جس بچے کو پتہ چلتا ہے کہ وہ فیل ہو گیا، اس وقت جتنا صدمہ اور جس بلا کا ٹراما اس کے اوپر گزرتا ہے، وہ تو ایک اپنی جگہ ایک حقیقت ہے۔ تو جب پتہ چلا، آپ امیجن تو کریں کہ اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں نہیں آیا، ہم تو تصور بھی تو نہیں آتا کہ وہ کیا فیلنگ، کیا محرومی، کس کو بتائیے یاد رہے گا کہ چلو ٹھیک ہے ایٹ لیسٹ انجوائے تو کر لیا۔ کون کہے گا یہ اس وقت، بتائیے ذرا، کون کہے گا کہ چلو ٹھیک ہے ہم ذرا شک میں پڑے تھے، آئی ریئلی ڈنٹ نو، آئی وازنٹ شیور، کوئی کہے گا؟ اپنے شک کی یہ قیمت کوئی ادا کرنے کو تیار ہے؟ اتنا مہنگا شک، اتنا مہنگا کنفیوژن، اتنی مہنگی پڑی یہ چیزیں کہ جنت ہاتھ سے چھوڑ دی معمولی شکوک کے پیچھے۔ میں کہتی ہوں کہ انسان ایکسٹرا کر جائے، جن چیزوں پر اجر کا وعدہ کیا گیا ہے وہ کر جائے، بال کی کھال نہ نکالے کہ ایگزیکٹلی فرض ہے یا ایگزیکٹلی فرض نہیں۔ اگر یہ کام کیا گیا، ازواج نے کیا اور صحابیات نے کیا اور صحابہ نے کیا، تو کر جائے انسان۔
اس دن کوئی نہیں پچھتائے گا ایکسٹرا کر کے کہ نا حق میں نے ایکسٹرا نفلیں پڑھی، خواہ تہجد پڑھی، کوئی نہیں کہے گا. خواہ فیس کور کرتی تھی میں، کوئی نہیں کہے گا، کوئی نہیں کہے گا. اور کیا کہہ سکتے ہیں کیا چیز اللہ کو پسند آ گئی، کیا پتہ وہ ایکسٹرا ہی پسند آ گیا ہو اللہ تعالیٰ کو. اس انجام سے تو بچ جائیں کہ وہ اصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمہ، بائیں بازو والے تو بائیں بازو والوں کی بدقسمتی کا تو کیا کہنا. اب یہ آ رہے ہیں کون؟ پوزیشن ہولڈرز. یہ ہیں ڈسٹنکشنز لینے والے. والسابقون السابقون، اور آگے والے تو پھر آگے والے ہی ہیں. آگے والوں کا کیا کہنا، یہ تو سبقت لے گئے. فاستبقوا الخیرات پر عمل کیا، دوڑتے تھے نیکیوں میں. والسابقون السابقون، کتنی حسرت ہوتی ہے نا یہ پڑھ کے، کون خوش قسمت ہوں گے وہ. والسابقون السابقون اولئک المقربون، وہی تو مقرب ہیں اللہ کے قریب. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر والے لوگ، سچائی کے مسندوں پر بیٹھنے والے، اللہ کا قرب حاصل کرنے والے. دنیا میں بھی اللہ کا قرب تلاش کرتے تھے نا، اتنی محبت تھی ان کا دل اللہ کی یاد میں سلگتا ہی رہتا تھا. ایسے اللہ کی محبت کی آگ لگی تھی دل کے اندر، کچھ نہ اچھا لگتا تھا. اللہ ہی اللہ کرتے تھے، بس اللہ سے ملنے کا شوق تھا، اللہ کو دیکھنا چاہتے تھے. جلدی جلدی گناہ چھوڑتے تھے، سبقت کر گئے گناہ چھوڑنے میں، سبقت کر گئے نیکیاں کرنے میں، دوڑ گئے جلدی سے. علم حاصل کرنے میں سبقت کی، جو علم حاصل کیا اس پر عمل کرنے میں سبقت کی. یہ کمپٹیشن کا انہوں نے میدان بنایا. کوئی یہ ایگو کا ایشو نہیں ہے سابقون سابقون والوں کو، یہ دنیا کے نمبروں کا معاملہ نہیں ہے. کوئی ضروری نہیں کہ جو دنیا میں پوزیشن ہولڈر ہے وہ آخرت میں پوزیشن ہولڈر ہو. ہم اس میں کنفیوز ہوتے ہیں، ہماری انا ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتی نا. ہر چیز کو ہم اپنے ایگو کے نظر، اپنے ایگو کی بھیٹ چڑھا دیتے ہیں. اگر دین میں بھی ہم آ گئے ہیں، دین کا علم حاصل کر رہے ہیں، اور اگر ہم فرسٹ نہیں آ رہے، ہم کہتے ہیں ہم نہیں علم حاصل کرتے، ہمیں ٹراما ہوتا ہے نمبر دیکھ کر. اس میں کیا ٹرامے کی چیز ہے؟ علم تو حاصل کرنے آ گئے، کم از کم اللہ کا شکر ادا کریں. یہاں پر یہ کوئی ایگو کی دوڑ نہیں ہے، یہ کوئی ایگو ٹرپ نہیں ہے دین میں آنا. یہاں پر نمایاں ہونے کوئی نہ آئے. یہ سابقون والے تھے، یہ خود کو نمایاں کرنے کے شوقین لوگ نہ تھے کہ لوگ جانے کہ میں کتنی اچھی ہوں، لوگوں کو پتہ چلے میں کتنی بریلینٹ ہوں، میں کتنی برائٹ ہوں، میں کتنی نیک ہوں اور کتنی متقی اور کتنی صابر ہوں. ڈسپلے نہیں چاہیے تھا ان کو، چھپا چھپا کے رکھنے والے. وہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا. حیران ہوں گے لوگ کہ اچھا یہ تھے والسابقون السابقون، ایسے چھپے ہوئے، پتہ ہی نہیں چلتا تھا، کوئی خاص امپورٹنٹ ہی نہیں لگتے تھے.